اب میں فزیکلی آپ کو نماز پڑھ کے بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں نے یہ پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے اور کم از کم اتنا پڑھنا ہے. زیادہ تو آپ جتنا گڑ ڈالیں میٹھا ہوگا. لیکن اس لیول پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بلو پرنٹ باقی نمازوں کا بھی بتا دیتا ہوں. یہ تو 4 رکعتوں کا بتایا, اگر 2 رکعتیں ہوتی تو میں دوسری رکعت میں یوں تورک بیٹھ جاتا. اور اگر وطر کی نماز ہوتی تو وطر کا طریقہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو وطر کا طریقہ بھی سیم اسی طریقے سے جس طرح عام نماز ہے. 3 وطر نبی علیہ السلام کی عمومی سنت ہے. صحیح بخاری میں قاسم بن محمد بن ابی بکر جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وطر پہ پایا, البتہ ایک میں حرج نہیں ہے. اور بخاری مسلم میں وہ تو مشہور حدیث ہے, رمضان ہو یا غیر رمضان. ام عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے تھے, 8 تراویح اور 3 وطر, یا 8 نفل یا تہجد کچھ بھی کہہ لیں. تو 3 وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وطر کو مغرب سے مختلف کرنا ہے, کیونکہ المستدرک للحاکم میں صحیح ابن حبان میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے مغرب سے مختلف کرو. اور مغرب سے مختلف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 طریقے ہیں. ایک وہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے عبداللہ بن عمر سے, کہ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے, اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی اپنے غلام کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کے دوران بول سکتے ہیں, اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھا کرتے تھے. یہ مغرب سے مختلف کرنے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ میں, ابن حبان میں, المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ دوسرا جو تشہد ہے نا, جو 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے وہ نہیں بیٹھتے تھے. مغرب میں تو ہم بیٹھتے ہیں نا, تو دوسری رکعت میں بھی وہ جلسہ استراحت کرتے تھے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, چونکہ یہ آڈ رکعت ہے تو پھر یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی. یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تیسری بغیر رفع الیدین دی ہوئی, رفع الیدین. سر آڈ رکعت سمپل فارمولہ ہے رفع الیدین کے ساتھ. رفع الیدین کتنے ہونے ہیں؟ 4 رفع الیدین تو اتفاقی ہیں. نماز شروع کرتے وقت, ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت 3 ہو گئے, اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے یعنی تیسری رکعت کے اندر یہ 4 ہے, اور 5واں 2 سجدوں کے درمیان ہے. اس کے علاوہ بھی اگر جس کو جتنا شوق ہے کرتا رہے, ہر اٹھے بیٹھک پہ کرے, اس کی مرضی. یہ ایٹ لیسٹ ڈیٹم لیول ہے. اچھا جی, اب وطر میں چونکہ وہ مختلف اس نے کرنا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جب آپ تیسری رکعت میں ہوں گے, چاہے وہ الگ سے پڑھ رہے ہوں آپ, چاہے وہ آپ فصل کر کے یعنی سلام درمیان والے دونوں پھیر کے اس کے بعد پڑھ رہے ہوں, تو جب آپ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں سورت ملا لیں گے, اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت, آج کلپ چڑھ گیا ہوگی کہ اصل دعا کیڑی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اور اس میں آپ ارسال الیدین اگر کیے ہوئے ہیں تو اس حالت میں پڑھیں گے, لیکن پڑھیں گے آپ رکوع سے پہلے. صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں وہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت وطر کی قنوت کی دعا جو ہے وہ رکوع کے بعد کیا کرتے تھے. آپ نے صرف 1 مہینہ رکوع کے بعد کی, وہ کافروں پہ بددعا کی تھی قنوت نازلہ. آپ ہمیشہ رکوع سے پہلے کرتے تھے. رکوع سے پہلے کیسے ہے, سورت ملائی, اس کے بعد یہ آپ نے پڑھ دیا اللہم اہدنی فیمن ہدیت, کی دعا پوری کی, پھر آپ رفع الیدین کر کے رکوع میں چلے گئے. اور دوسرا طریقہ جو کم از کم 3 تابعین سے ثابت ہے اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے, اور المصنف ابن ابی شیبہ میں, مستدرک الحاکم میں, صحیح ابن حبان کے اندر, ابن خزیمہ کے اندر, المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ڈیٹیل سے مل جائے گا آپ کو کہ سیدنا عمر جو ہے وہ تکبیر کہتے تھے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے. یعنی سورت ملا لی, اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کیا, تکبیر کہی, اور دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ نے دعائے قنوت مانگی. اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے کیونکہ یہ قنوت نازلہ نہیں ہے, یہ عام قنوت ہے. عام قنوت میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں, یا ارسال الیدین کر کے آپ پڑھیں. ہاتھ اٹھانے والی کافروں پہ بددعا, اور وہ ہوتی بھی رکوع کے بعد ہے, اور وہ ہوتی بھی عموماً فرض رکعت جو فرض نماز ہے اس کی آخری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد ہوتی ہے, جو سنت ہے. وہ آپ کو قنوت والا چیپٹر مشکات میں مل جائے گا, ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث مل جائے گی. اور جو قنوت وطر کے اندر کوئی قنوت نازلہ کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں, لیکن صحابہ کرام سے, ابی ابن کعب سے, صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے, جس میں دعائے قنوت بھی انہوں نے پڑھی اور ساتھ درود شریف بھی پڑھا اینڈ کے اوپر, اور بھی دعائیں مانگی. وہ آپ کر سکتے ہیں, صحابہ کا یہ طریقہ. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ حجت نہیں ہے, ہم نے مرفوع حدیث دیکھنی ہے, تو ان کے لیے علامہ فکری ہے کہ وہ جتنی آپ قنوت نازلہ پڑھا رہے ہیں اپنے وطروں کے اندر رمضان میں, وہ تو صحابہ کا طریقہ ہے. جب داڑھی کی باری آتی ہے ہم نہیں کاٹتے, لیکن مٹھی کے بعد صحابہ کا اجماع ہے کہ کاٹنا جائز ہے. وہاں کہتے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں, تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں آپ دیکھ رہے, نبی علیہ السلام کی تو مٹھی سے بڑی نہیں ہے. یہ بھی میں نے ثابت کیا ہے الحمدللہ. ساتھ ساتھ تھوڑی سی برین واشنگ ہوتی رہنی چاہیے, تبھی چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو اللہ اکبر کہہ کے ارسال الیدین کیا یا ہاتھ باندھے, اور آپ نے دعائے قنوت پڑھی. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت کے بعد روشی بھی پڑھنا ہے, اور پھر آپ نے وہ پورا کیا. اب چونکہ چاہے آپ نے فصل کیا ہوا ہے, درمیان میں 2 پڑھ کے سلام پھیرے ہوئے ہیں, یا آپ نے 2 کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں, دونوں صورتوں میں تیسری رکعت تو آپ کی وطر کی آخری ہوگی, اس میں پھر آپ تورکی بیٹھیں گے. بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے نا کہ جس رات سیدنا ابو بکر کو دفن کیا گیا
تو رمضان کی رات نہیں تھی، تو حضرت عمر نے کہا میں نے تو وطر ہی نہیں پڑھے ہوئے، تو پھر انہوں نے کہا میں جماعت کراتا ہوں تو میرے پیچھے وطر پڑھو. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رمضان کے علاوہ وطر کی جماعت کروائی جا سکتی ہے. تو اس میں انہوں نے وطر اسی طریقے سے پڑھائے تھے کہ انہوں نے درمیان تشہد چھوڑا تھا اور اپنا 3 وطر پڑھائے تھے. اور وطر کے اوپر میرا ڈیٹیلڈ 130 مسئلہ ہے، اس میں میں نے ساری نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں، آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نماز وطر بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی، کچھ چیز ہے تو نہیں کی نماز وطر کے حوالے سے؟ کون سی دعا کروں؟ وطر کے بعد وہ تو اذکار ہے نا، وہ وطر کے طریقے میں تو نہیں آتے، وہ تو ہے سبحان الملک القدوس اور 3 دفعہ پڑھ کے رب الملائکۃ والروح آخری بار اس کو اونچی، وہ تو اذکار ہیں، وہ تو اللہ سے ہمارے لکھے ہوئے ہیں. فی الحال ہم طریقے کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ تو ہو گیا نماز وطر کا طریقہ. اب آ جائیں آپ نماز عیدین کے طریقے پر، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں. یہ طریقہ ہے. اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے. اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے. اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھیں گے. اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں گے. اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سننی ہے. اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے. اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے، یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے. تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز ہے. اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز ہے. ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے، چاہے زور ایسا ہے. جمعے کی بلند آواز سے ہوتی ہے اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں، اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے خطبہ بعد میں. باقی وہ آل امیہ نے پہلے شروع کروا دیا تھا کیونکہ بعد میں حضرت علی کے اوپر وہ لانتے کرتے تھے، تو ظاہر سامنے تو صحابہ بیٹھے تھے. 500 تکبیروں میں باندھنے یار میں نے بتایا کہ اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ارسال الیدین کریں گے، اگر وضع الیدین کرنا ہے وضع الیدین چھوڑنا نہیں ہے. عربی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے، ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا ہے، اسی لیے تو اس کو مزید کلیئر کر دیتے ہیں. تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں، خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں، وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، تو اس کو باندھتے ہیں. تو ٹھیک ہے یار، کسی بہانے چلو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں کرن دو. شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. رفع الدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے. تو جس سال بعد وہ سکون والی نماز بھی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے، تو کرنے تھے یار. باندھنا کرا دیو کدھر رفع الدین ہونا تھا. عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے. وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الدین کرے گا. وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے. تو وہ قنوت وتر والا بھی رفع الدین کرتے ہیں، ان کو کرنے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ عید کی نماز کا جو پہلا خطبہ ہے انہوں نے شروع اس لیے کرایا کہ بعد میں تو یہ بھیجتے تھے لانتے، تو لوگ بھیجتے تھے ان کے اوپر لانتے. ٹھیک ہے، اور میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کی ہے. یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ تو کربلا ہر جگہ آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کربلا سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جناب عیدین کا طریقہ. دونوں عید کی نمازوں کا یہی طریقہ ہے. اور نیت سب کے لیے وہی ذہن میں حاضر کرنی ہے. لوگ عید والے دن نیت یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یاد کر لو، ہے کرنی. اچھا جی، اب آ جائیں اب آخر میں نماز جنازہ کی. نماز جنازہ بھی جو ہے یہ بھی کبھی کبھار پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی تکبیرات کس طریقے سے ہوں گی، نیت کیا ہے، وہ لوگ یاد کروا رہے ہوتے ہیں. نیت پھر ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے اور آپ نے نماز پڑھی. لیکن نماز جنازہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے. اس لیے اس کا پروٹوکول ذرا ڈفرینٹ ہے. پروٹوکول ڈفرینٹ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے، وضع الیدین کریں یا ارسال الیدین کریں، تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا کوئی نہیں ہے اس کے اندر. وہ روایتیں کمزور ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ ہے اور ساتھ کوئی ایک سورت آپ ملا دیں، یہ سنت ہے. اور دوسری تکبیر جب آپ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے. اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں دونوں طریقے درست ہیں. اگر باندھ رہے ہیں تو آپ اس حالت میں درود شریف پڑھیں گے. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس میں آپ دعائے جنازہ میت کے لیے پڑھیں گے، جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ والی دعا. اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف میں اور دعائیں ہیں. کوئی سی بھی آپ ایک دعا پڑھ لیں. نہیں یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی بھی دعائیں معصورہ پڑھ لیں جب تک آپ کو وہ یاد نہیں.
پھر چوتھی تکبیر کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے، یوں ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دائیں طرف ایک سلام پھیرنا ہے۔ نماز جنازہ چونکہ مختلف ہے تو اس میں یہ بھی مختلف ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تابعین سے دو طرف پھیرنا بھی ثابت ہے، لیکن صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ایک طرف ثابت ہے، دو طرف والی روایتیں کمزور ہیں۔ اگر کوئی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، اور بعض اوقات آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پڑھنی پڑتی ہے نا، تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ جب امام دو طرف پھیر رہے ہیں نا تو میں اس کے دوسرے پھیرنے کا بھی انتظار کرتا ہوں، جب وہ دوسرا پھیرتا ہے تو میں پہلے ہی پھیر کے یہ تو کہتے ہیں وہ جناب پہلا پھیریں گے، رینج ہاتھ کھول لیں، رینج کر دیں، کوئی چکر ہی نہ پاؤ، پہلے دیکھو فاتح ہی نہیں پڑھ رہے جنازے کے اندر، فاتح کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی تاکہ بتایا جائے یہ سنت عمل ہے۔ نماز جنازہ بلند آواز سے بھی سنت ہے، آہستہ آواز سے بھی سنت ہے، لیکن عموماً جو سنت ہے سنن نسائی میں وہ سرن ہی ہے، آہستہ آواز سے۔ اس لیے آپ دیکھیں عرب جتنے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی۔ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے نماز جنازہ کا، یہ طریقہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات بھی پڑھی تھی۔ جب آپ 5 تکبیرات پڑھیں گے تو پھر پانچویں جو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا تھا نا، تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر آپ دعائیں مانگیں گے اور پانچویں کے بعد آپ پھر سلام پھیریں گے۔ شیعہ عموماً 5 ہی کرتے ہیں، سنی جو ہیں وہ 4 ہی کرتے ہیں۔ ویسے شیخ زبیر صاحب کے جنازے پہ بھی 5 ہوئی تھی، اور مولانا ساق صاحب کے جنازے پہ انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی، تکبیرات بھی 5 ہوئی تھی، سلام بھی ایک طرف پھیرا گیا تھا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق جس طرح حرمین میں پڑھا جا رہا ہے عرب ملکوں میں ویسے پڑھانا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی یہ کام سنت کے مطابق۔ تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے۔ اکثر لوگ ہمارے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں نماز جنازہ ریکارڈ کرائیں، سر کی ریکارڈ کرائیے، اے ٹوٹل طریقہ ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اور پریکٹیکلی یعنی وہ جنازہ پڑھ کے بتانا ضروری نہیں ہے، بس پوسٹر بتا دیا خود کر لیں، اور بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ فرق اس میں یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورت ہے، دوسری میں درود شریف نماز والا، تیسری میں دعا ہے۔ بہتر ہے جنازہ والی دعا پڑھیں، اور چوتھی میں آپ اسلام پھیر دینا، یا چوتھی کے بعد بھی دعا ہے، پانچویں کے بعد اسلام پھیر دیں۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے قبر پہ جا کے، وہاں پہ نہیں ہے اجتماعی دعا ثابت، دیوبندی نہیں کرتے، بریلوی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ بریلوی غلط کر رہے ہیں، ثابت نہیں ہے۔ تو دیوبندیوں سے پوچھیں جو آپ فرض نماز میں اجتماعی دعا کرتے ہیں یہ بھی تو ثابت نہیں ہے، تو وہاں پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو دونوں ہی اپنے اپنے حصے کا غلط کام کر رہے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ آپ نے سنت اذکار کرنے ہیں فرض نماز کے بعد، اور میت کے لیے بدعوت میں الفاظ ہیں کہ جب دفنا چکو تو اس کے لیے وہاں مغفرت کی، قبر میں سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ اور صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، عمر بن عاص نے تو وصیت کی تھی اتنی دیر بیٹھنا ہے میری قبر کے پاس جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے، کم از کم 2-2.5 گھنٹے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ سارا ہو گیا جی۔ کوئی چیز اس میں نماز جنازہ میں، نماز وطر کے اندر، نماز عیدین میں یا عام نماز کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہو؟ جنازے میں کوئی بندے کی تکبیرات چھوٹ جائے، ہاں اس میں یہ ہے کہ جس طرح عام نماز میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو وہ رکعت پوری کرنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اگر آپ کی تکبیرات چھوٹ گئی نہیں ہے نا تو آپ نے تکبیرات جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اب چونکہ اگر سرن ہو رہا ہے پھر تو آپ کو پتہ نہیں کون سی تکبیر چل رہی ہے، تو آپ اپنی ترتیب سے ہی کریں۔ آپ یہ سمجھیں وہ آپ کی پہلی ہے، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اور اگر جہرن ہو رہی ہے تو آپ اسی کو فالو کریں، اور جو رہ گئی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کو مکمل کریں ان تکبیرات۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں جو ائمہ حضرات ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ کہا کریں، کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام سے آگے نکل گیا نا۔ درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلی، اب کئی امام جنازے میں، عیدین میں، عام نمازوں میں تو نہیں، زیادہ جنازے میں ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں اللہ اکبر، اب نیچے جو بیچارہ شروع کرتا ہے، عیدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا، وہ پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے رواں پہ پہنچتا ہے نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں، تو پھر میں اللہ اکبر سے پڑھوں۔ تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں، اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگوں کے سانس ٹوٹ جائیں، یا ان کو ایجوکیٹ کریں۔ اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب اسپیکر نہیں تھے تو پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے کہ چلو آ ہی جائے کسی کو آواز، تو اب تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اسپیکر میں اتنے ماشاءاللہ موجود ہے۔ اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے اعتبار سے آ رہی ہو؟ جی سنت ہے، جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، تو یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالوور ہیں وہ عید کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہوں، میں کہا خدا دا ناجے حرفی سال بعد کرنے لگے وہ بھی چھڑانے لگے ہو، کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سند سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ رفع الیدین تو الموجم الکبیر طبرانی پہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اسی لیے تو ہم قنوت وتر سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیے ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ 10 انگلی ہیں تو 10 ضرب 10 کر لیں. تو رفع الیدین کریں جی, وطر میں بھی کریں, عام حالت میں بھی کریں, جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رفع الیدین کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اونچی کہنے والے رفع الیدین والے نہ ملیں. انقلاب تو آیا نا جی, صدا تو جھوم رہی ہے طرف سے کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. دلیل کی کتاب